جب ہم کہتے ہیں حسبنا، ہمیں کافی ہے، یعنی اللہ کی مدد کافی ہے. اور اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، تو پھر ہم تنہا نہیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. آپ سوچے کہ زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اصل میں اس کے کنٹرول میں ہے. ہمیں تو اس نے وقتی طور پر اختیار دے رکھا ہے کہ ہم انہیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں، ورنہ اصل کنٹرول تو رب ہی کے ہاتھ میں ہے. اور اسی طرح وہ ہر چیز کو، نہ صرف یہ کہ زمین کی، آسمان کو بھی اون کرتا ہے، اس کا کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لہذا جب کسی بندے کی اسے ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے تو اسے کسی کا مشورہ نہیں چاہیے، کسی کی سفارش نہیں چاہیے. وہ سفارش جو بندوں کو اختیار دیا سفارش کرنے کا، انبیاء کو دیا ہے، اپنے اولیاء کو دیا ہے، وہ اس لیے دیا کہ وہ ان کو آنر بخشا ہے، ورنہ وہ تنہا سب کچھ کر سکتا ہے. وہ اکیلے سب کچھ کرنے پر پوری طرح قادر ہے. وہ صرف کن کہتا ہے اور بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت برکت والا ہے وہ کہ تمام بادشاہی صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا اسی کو اپنا کارساز بنائیے. معاملات کی تدبیر کرنے میں بھی وہ یکتا ہے، اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں. ہر طرح کے خزانوں کا مالک وہ ہے، زمین کے خزانوں کا مالک بھی وہی ہے، آسمان کے خزانوں کا مالک بھی وہی ہے، اور ان خزانوں میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک وہ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایسے خزانے موجود ہیں کہ اگر پوری دنیا کے تمام لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور وہ اپنی ساری ضروریات مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر دے تو بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر باہر نکالنے سے پانی میں کمی ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اتنا کچھ ہے. اور پھر یہ کہ کنٹرول بھی اسی کا، نگہبانی بھی اسی کی، وہی خیر پہنچانے پہ قادر ہے اور تکلیف پہنچانے پہ بھی قادر ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا بھی نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، یعنی وہ ایسا کر سکتا ہے، ہر طرح کے نفع اور نقصان کا مالک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان رکھو اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، جو تمہارے مقدر میں تمہارے امتحان کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے. وہ تو پہنچے گی تکلیف، لیکن ادروائز انسان تمہارے خلاف کتنی بھی سازشیں کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کا اذن ہو کہ کسی بندے کو اس نے کیسے آزمانا ہے. کیونکہ کائنات کی ہر چیز پر حکم اسی کا چلتا ہے، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں.
کلمہ کن کا صرف وہ اکیلا مالک ہے، اس کی طاقت اور قدرت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ کسی دکھ کو، غم کو، پریشانی کو دور کرنے کی طاقت کسی میں ہے، اور نہ ہی کوئی نیکی کرنے کی اور خیر حاصل کرنے کی قوت کسی میں ہے، سوائے اس کے کہ جو اللہ کرے. اور اللہ کے سوا کوئی اور کسی چیز کا حقیقی مالک نہیں. آج ہمارے پاس جو کچھ ہے، کوئی سونا چاندی ہے، کوئی روپیہ پیسہ ہے، اولاد ہے، گھر ہے، جو بھی چیزیں ضروریات زندگی کی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، یہ بس وقتی طور پر ہے، بس چند دن کے لیے ہیں. جو ہی ہماری آنکھ بند ہوگی سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. اور جب دنیا کا آخری انسان بھی ختم ہو جائے گا تو پھر صرف اللہ ہی کی ذات باقی ہوگی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کی ساری میراث، ساری وراثت تو صرف اللہ ہی کی ہے. سب نے چھوڑ کر جانا ہے، ساتھ کسی نے کچھ نہیں لے کے جانا. اصل حقیقی مالک تو وہی ہے، لہذا اس کے سوا سارے سہارے کمزور ہیں.